بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جمع بین الحقیقت والمجاز جائز ہے ناجائز ہے؟ ایک ہی لفظ میں ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں اس کا حقیقی معنی مراد لینا اور مجازی بھی مراد لینا، دونوں مراد بن کر ہو، یہ عند الاحناف ناجائز ہے، اور شافعی کے نزدیک اگر جمع کرنا ممکن ہو تو جائز ہے، وگرنہ ناجائز ہے۔ مصنف نے اس کی حصی مثال دی تھی، کیونکہ یہ مسئلہ عقلی ہے تو اس کو ایک حصی مثال دے دی۔ آگے اسی پر تفریح کرتے ہوئے مصنف نے امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چونکہ جمع بین الحقیقت والمجاز ناجائز ہے، لہذا اگر کوئی ایسا آدمی وصیت کرے جو حر الاصل ہو، جو کیا ہو؟ حر الاصل ہو، یعنی اصل کے اعتبار سے آزاد ہو، کبھی اس پر غلامی آئی نہ ہو، پیدائشی حر ہو، اگر وہ آدمی وصیت کرے اپنے موالی کے لیے، کس کے لیے وصیت کرے؟ اپنے موالی کے لیے وصیت کرے، اور حال یہ ہے کہ اس کے موالی بھی ہوں اور موالی الموالی بھی ہوں، تو یہ جو مال وصیت ہے یہ کس کو ملے گا؟ اس کے موالی کو ملے گا، یعنی اس کے معتق کو ملے گا، یا اس کے موالی الموالی یعنی معتق المعتق کو ملے گا؟ پہلا مسئلہ سمجھو بھی، مولا کا لفظ مشترک ہے معتق اور معتق کے درمیان میں۔ معتق اور معتق، یہ معتق ہے اور یہ معتق ہے، درمیان میں ایک ثالث آدمی ہے، یہ سمجھو بھائی، یہ آدمی ہے۔ لفظ مولا کا اطلاق معتق پر بھی ہوتا ہے اور معتق پر بھی۔ لفظ مولا اس معتق آزاد کرنے والے اور معتق آزاد کیے ہوئے، اس دونوں قسم پر یہ لفظ جو ہے مولا مشترک ہے۔ یہ لفظ مولا کیا ہے؟ مشترک ہے۔ یہ حقیقی معنی ہے معتق اور معتق، اور اس کے مجازی معنی ہے معتق المعتق، معتق المعتق اور معتق المعتق، آزاد کیے ہوئے کا آزاد کیا ہوا، اور آزاد کرنے والے کا آزاد کرنے والا۔ تو یہاں لفظ مولا معتق اور معتق کے درمیان مشترک ہے حقیقی معنی، اور معتق المعتق اور معتق المعتق یہ مجازی معنی ہے، یہ اس کے مولا کے مجازی معنی ہیں۔ جب یہاں کہہ دیا کہ صورت مسئلہ ایسے شخص کے بارے میں جس نے وصیت کی، وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ حر الاصل ہے، معتق نہیں ہے، کبھی اس پر رقیت طاری نہیں ہوئی، جاری نہیں ہوئی، کبھی غلام تائی نہیں، لہذا اب مولا کا جو لفظ ہے معتق وہ اس کو شامل نہیں، کیونکہ یہ حر الاصل ہے یہ آدمی، تو اس کا تو معتق ہے ہی نہیں۔ جو معتق نہیں ہے تو پھر معتق المعتق بھی وہ مجازی معنی دوسرا بھی نہیں ہے، لہذا یہ حر الاصل ہے۔ کیا ہے؟ حر الاصل۔ اب اس کا ایک حقیقی معنی، چونکہ اب یہ مشترک نہ رہا بین المعتق والمعتق، اب اس کا ایک ہی معنی رہا معتق، یہ حقیقی معنی ہے، اور معتق المعتق یہ اس کا مجازی معنی ہے۔
کیونکہ اس کا جو آگے موتق تھا وہ بھی نہ رہا کہ لفظ مشترک ہو، اور موتق الموتق بھی نہ رہا کیونکہ یہ حر الاصل ہے۔ یہ مسئلہ اس ایسے آدمی کے بارے میں فرض کیا گیا کہ وہ موتق یعنی حر الاصل ہے۔ موتق اس کا حقیقی معنی اور موتق الموتق یہ مجازی معنی ہے۔ اگر آدمی وصیت کرے اپنے مال کے لیے، اپنے موالی کے لیے وصیت کرے، تو موالی تو یہ بھی موالی ہے اور یہ بھی موالی ہے، دونوں کو مولا کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقی معنی ہے مولا کا، اور جو موتق الموتق ہے وہ مجازی معنی ہے۔ لہذا یہ وصیت کس کو ملے گی؟ یعنی جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا، جب لفظ کا حقیقی معنی موجود ہو تو وہی متعین ہو جاتا ہے، مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوتا، یہ حقیقت متعین ہے۔ لہذا اس کی یہ مالی وصیت جو ہے یہ اس کے موتق کو ملے گی، اور موتق الموتق کو، کیونکہ وہ مجاز ہے، وہ کیا ہے؟ مجاز کی طرف تو رجوع تب ہوگا کہ جب حقیقت ممکن نہ ہو، حقیقت ہی نہ ہو، یا متعذر ہو یا مہجور ہو، تب مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا حقیقت جب ممکن ہے، موجود ہے، تو مجاز کی طرف رجوع نہ ہوگا۔ اس کا مالی وصیت کس کو ملے گا؟ موتق کو ملے گا، اور موتق الموتق کو نہیں ملے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شاہد ہے اس لیے کہ اس کا حقیقت ممکن ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ممکن ہے۔ جب حقیقت ممکن ہے تو حقیقت موجود ہے موتق، تو اس کے مالی وصیت موتق الموتق یعنی مولا الموالی کو نہیں ملے گا۔ ہم اس کے موتق کو دیکھیں گے کہ موتق ایک ہے یا دو ہے۔ اگر ایک ہے تو پورا مال وصیت وہ آدھا ہو کر آدھا اس کو مل جائے گا، آدھا واپس اس موسی، اس حر الاصل کے ورثاء کو آدھا لوٹا دیا جائے گا۔ اگر یہ ایک ہو تو آدھا ملے گا، اور اگر یہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو کل مال وصیت ملے گا۔ اس لیے کہ میراث کے باب میں اور وصیت کے باب میں دو اقل جمع دو ہوتے ہیں، اس لیے اگر اس کے موتق دو ہوں تو پورا مالی وصیت ملے گا، اور اگر موتق ایک ہے تو آدھا ملے گا۔ پھر کتنا ملے گا؟ آدھا مالی وصیت مل جائے گا، اور آدھا واپس چلا جائے گا موسی کے ورثاء کے لیے۔ موتق الموتق کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ مجاز ہے، اس لیے حقیقت موتق کو ملے گا اور مجاز کو نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس وقت ہے کہ جب اس حر الاصل نے وصیت کی ہو اور اس کا موتق بھی ہو اور موتق الموتق بھی ہو۔ لیکن اگر اس کا موتق نہیں ہے، موتق الموتق موجود ہے، اور اس نے اپنی وصیت کی لموالی، اپنے موالی کے لیے، تو جب یہاں حقیقت ہے نہیں تو پھر کس کو ملے گا؟ مجاز کو ملے گا، موتق الموتق کو ملے گا۔ کوئی مسئلہ آسان ہے۔ تیسری صورت یہ، اس آدمی نے وصیت کی ہے لیکن یہ حر الاصل نہیں ہے، بلکہ اس کا موتق بھی موجود ہے اور اس کا موتق بھی موجود ہے، تو لفظ مولا تو مشترک ہے، اس کا موتق بھی موجود ہے، موتق بھی موجود ہے، یہ حر الاصل نہ رہا، تو اس صورت میں یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ یہ وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ آدمی نے وصیت تو کر کے، یہ تو مر گیا وصیت کر کے، جب یہ مر گیا تو اب مال کس کو ملے گا؟ مولا تو موتق کو بھی کہتے ہیں اور موتق کو بھی کہتے ہیں، یہ مشترک ہے، اور عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے، اس لیے یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر ابھی تک وہ زندہ ہے تو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ کے مولا سے مراد موتق ہے یا موتق ہے، ایک متعین کرو، وگرنہ وصیت باطل ہے۔ وہ یہ تین صورتیں سمجھ میں آ گئی۔ یہاں مصنف نے قید لگائی ہے، لو ان عربیا لا ولا علیہ، اگر کوئی ایسا عربی ہے، یہ وصیت کرنے والا موسی حر الاصل ایسا آدمی ہے، عربین ایسا عربی ہے، لا ولا علیہ، جس پر کوئی ولائے عتاقہ نہیں ہے، جس پر کوئی ولائے عتاقہ نہیں ہے، یعنی حر الاصل ہے، حر
تو عربی کے ساتھ قید لگا دی، لا ولا علیہ، اس پر کوئی ولا نہ ہو، ولا عتاقہ نہ ہو، یعنی کبھی اس پر غلامی جاری نہ ہوئی ہو، کبھی وہ غلام نہ رہا ہو، بلکہ حر الاصل ہو، حر الاصل۔ یہاں عربی کے ساتھ قید لگا دی لا ولا علیہ۔ شارح کہتے ہیں یہ لا ولا علیہ کی قید عربی کے ساتھ ایک قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی ہوگا وہی شخص کہ جو حر الاصل ہو، جس پر کبھی غلامی طاری نہ ہوئی ہو، جو کبھی غلام نہ بنا ہو۔ تو جو غلام بنے گا تو اس کے لیے ولا ہوگا۔ ولا جانتے ہو؟ ولا عتاقہ، ولا عتاقہ، ولا منا رشتہ داری، قربت، اور عتاقہ آزادی کی۔ دیکھو غلامی میں اصول یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الولاء لمن اعتق، غلام کا ولا اس شخص کو ملے گا جو اس کو آزاد کر دے۔ ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، جو بھی ہو اپنے غلام کو آزاد کر دیا، یہ آدمی جو غلام آزاد ہو گیا، یہ ظاہر بات ہے آزاد ہونے کے بعد مال کمائے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ مال آئے گا۔ اگر یہ غلام جو آزاد ہو گیا یہ جب مر جائے تو اور اس کے قریبی رشتہ دار موجود ہو، ذوی الفروز، یعنی اس کے ماں باپ، دادا دادی، بیٹا بیٹی اور اس کے بیوی، یہ ذوی الفروز اگر موجود ہے تو اس غلام جو آزاد کردہ غلام ہے معتق، اس کے مرنے کے بعد اس کا میراث ان کو ملے گا، ذوی الفروز کو ملے گا۔ ذوی الفروز اگر نہ ہو یا ان سے حصے باقی بچ جائے تو پھر ان کے عصبہ کو ملتا ہے، ان کے عصبہ کو ملتا ہے۔ عصبہ میں چچا زاد ہے، مامو زاد ہے، یہ چچا ہے، یہ فلاں مامو ہے، یہ عصبہ کو ملتا ہے۔ عصبہ اگر عصبہ بھی نہ ہو، کسی کے نہ ہو رشتہ دار قریبی، نہ ذوی الفروز میں کوئی ہے، نہ رشتہ داروں میں کوئی، عصبہ میں کوئی ہے، تو پھر ان کا جو مال وصیت، جو مال ہے، مال میراث اس غلام آزاد کردہ غلام کا، یہ پھر ملے گا مولا کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ مولا کو ملے گا، جس نے آزاد کیا ہے یہ مالی میراث اس کا مولا کو ملے گا۔ یہ ہے ولا عتاقہ، اس کو ولا عتاقہ کہتے ہیں کہ جو غلام کو آزاد کرے گا اس کے مال میراث کا مستحق وہی ہوگا۔ ذوی الفروز اور عصبہ دو قسم کا ہو گیا، ایک عصبہ نسبی اور ایک عصبہ سببی۔ یہ جو مولا ہو گیا نا، مولا، یہ اس کا عصبہ بن گیا لیکن سببی ہے۔ اس لیے اس غلام کے میراث کو سب سے پہلے ذوی الفروز کو دیا جائے گا، وہ نہ ہو یا ان سے حصے باقی بچ جائے تو پھر غلام کے عصبہ نسبی کو ملے گا، وہ نہ ہو تو اس صورت میں پھر عصبہ سببی کو ملے گا، یعنی اس کے مولا کو ملے گا۔ اگر مولا بھی نہیں ہے تو پھر اس کے مولا بھی نہ ہو، پھر آگے اگر مولا نہیں ہے، حر الاصل ہے یہ آدمی، تو پھر اس کا مال جو ہے وہ ذوی الارحام کو ملتا ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ ذوی الارحام، خالہ ہو گئی، پھپھی ہو گئی، ان کو ملتا ہے۔ یہ جو آقا ہے یہ ذوی الارحام سے مقدم ہے، یہ جو آقا ہے اس کا، یہ ذوی الارحام سے مقدم ہے، کیونکہ یہ عصبہ بن گیا اور عصبہ سببی بن گیا، اور عصبہ ذوی الارحام سے پہلے ہوتا ہے۔ عصبہ ذوی الارحام سے، آدمی جب مر جائے تو اس کے سب سے پہلے اصحاب الفروز ہے، ذوی الفروز، پھر عصبہ ہے۔ عصبہ دو قسم کا، نسبی اور سببی، نسبی مقدم ہے، پھر اگر یہ آزاد ہو چکا ہے تو اس کا سببی ہوگا، پھر ذوی الارحام ہے، پھر کیا ہے؟ ذوی الارحام۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ولا عتاقہ، ولا عتاقہ۔ تو قید لگا دی کہ اس کو کوئی ولا عتاقہ نہ ہو، تو یہ جو عربی کے ساتھ قید لگا دی، مشارح کہتے ہیں یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی عربی ہوگا
وہ کبھی غلام نہیں بن سکتا۔ وہ عربی کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اسلام لاؤ، نہیں لاتے تو چلو غلام بن جاؤ، کافر ہی رہو لیکن غلام بن جاؤ، نہیں، عربی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اس کی زبان میں آیا ہے، اس لیے ان کے لیے غلامی نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ بات ہے کہ یا اسلام لاؤ اور یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قتل ہونے کے لیے کیا ہو جاؤ؟ سونے کے لیے نہیں، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا اسلام لاؤ یا قتل ہوں گے، دوسرے کوئی آپ کے پاس دوسرے اختیار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو آدمی عربی آدمی غلام ہی نہیں بن سکتا تو اس کا ولا یہ بھی نہیں ہوگا پھر کہ اس کے لیے ولا عتاقہ بھی ہو، یعنی وہ غلام بن گیا، اب پھر کسی نے اس کو آزاد کر دیا، اب اس کا ولا عتاقہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ غلام ہی نہیں بن سکتا۔ اس لیے شارح نے کہا، ماتن نے جو قید لگا دی ولا کے عربی کے ساتھ ولا عتاقہ کی قید لگا دی، یہ ولا عتاقہ کی قید یہ اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، یہ اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ قید اتفاقی ہے۔ ایک یہ ولا عتاقہ ہے اور دوسرا ولا موالات کہلاتا ہے، ولا الموالات۔ ولا الموالات وہ بھائی چارگی ہوتی ہے، مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی اجنبی آدمی آ جائے، اس کو کوئی خاندان نہ ہو، مجہول النسب ہو، وہ کسی خاندان والوں کے پاس آ جائے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے ساتھ ملاتا ہوں، میں اپنی نسبت تیرے خاندان کے ساتھ کرتا ہوں، اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی تو میں بھی آپ کی مدد کروں گا، کسی قبیلے کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی ہو یا کہیں تعاون کی ضرورت ہو تو میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، اور اگر میں کسی کا نقصان کروں گا تو آپ میرے عاقلہ بنیں گے، میرے کیا بنیں گے؟ عاقلہ بنیں گے، میرے تاوان کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور آپ کی جو مدد و نصرت ہوگی وہ میں کروں گا۔ لیکن چونکہ میں بغیر خاندان اور قبیلے کے ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کی نسبت تمہارے طرف کرتا ہوں، آپ کے ساتھ میں موالات اور دوستی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ ہی کے قبیلے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کروں گا۔ اجنبی پردیسی آدمی نے آ کر اسلام کسی کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد پھر کہے کہ بس میں آپ کا دوست، آپ میرے دوست، میرے مرنے کے بعد میری چونکہ کوئی ہے ہی نہیں، خاندان نہیں ہے، گھر والے نہیں ہیں، اس لیے میرے مرنے کے بعد میرا مالی میراث آپ کا، اور آپ کے مرنے کے بعد میرا۔ کبھی موالات جانبین سے ہوتا ہے، کبھی من جانب واحد ہوتا ہے، لہذا اگر میں مر جاؤں میرا میراث آپ کا ہے، کیونکہ میرا تو کوئی ناصر اور حامی نہیں ہے، نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ مجھے کوئی بچانے والا ہے، اس لیے میں نسبت آپ ہی کی طرف کروں گا، آپ کے قبیلے کی طرف کروں گا۔ میرا نقصان، اگر میں کسی کا تاوان نقصان کروں تو آپ میرا عاقلہ بنیں گے اور میرے ذریعے سے آپ کی مدد ہوگی، یعنی اگر آپ کی کہیں آگے پیچھے لڑائی جھگڑا ہو یا آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کی مدد و نصرت کروں گا، اور میرے مرنے کے بعد میرا میراث جو ہے وہ آپ کا ہوگا۔ یہ ہے ولاء الموالات، ولاء الموالات۔ یہاں قید لگا دی کہ ولاء عتاقہ، ایسا عربی ہو ولاء عتاقہ نہ ہو، تو یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، اس لیے کہ عرب غلام نہیں بن سکتا، ان کے لیے حکم میں سختی ہے، شدت ہے، اس لیے وہ یا مسلمان ہو اور یا یہ کہ اگر اسلام نہیں لاتے تو ان کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ رہا جو ولاء موالات ہے، اس کے لیے عرب ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ غلام نہ بن سکتے ہوں، عرب ہونا شرط نہیں ہے، یعنی وہ غلام بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ولاء موالات کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مولا اسفل ہو، یعنی موثق ہو، اس کا موثق بھی ہو، تو یہ مولا اسفل ہونا اس کے شرائط میں سے ہے، مولا اسفل ہونا اس کے شرائط میں سے ہے، جب شرائط میں سے ہے تو اس کا ولاء عتاقہ اور موالات بھی ہوگا، اس کو ولاء الموالات کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مولا اعلیٰ ہونا ضروری نہیں، مولا اس کے لیے شرط یہ کہ وہ مولا اسفل ہو، وہ مولا کیا ہو؟ اسفل ہو۔ البتہ شارح کہتے ہیں کہ یہ قید احترازی بھی ہو سکتا ہے، عرب تو غلام نہیں بن سکتے، لیکن کبھی شاذ اور نادر طریقے سے ان پر غلامی جاری ہو جاتی ہے، شاذ اور نادر طریقے سے،
اور وہ کیسے ہوگا کہ اگر کوئی عربی آدمی کسی باندی سے نکاح کر لے، باندی سے شادی کر لے، نکاح کر لے، اور نکاح کرنے کے بعد یا باندی سے نکاح کر لے، اور پھر اس نکاح سے باندی سے اس کا بچہ پیدا ہو، باندی سے اس کا بچہ پیدا ہو، اور یہ باندی کسی اور کی ہے، یہ باندی ایک عربی آدمی نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، تو باندی تو دوسرے مولا کی ہے، لہذا یہ اس بچے کو اپنے مولا نے آزاد کر دیا، اس کا جو مولا ہے، باپ تو یہ ہے آزاد عربی آدمی، لیکن چونکہ باندی کسی اور کی تھی اس لیے اس مولا نے اپنے اس باندی کے بچے کو آزاد کر دیا، تو نسب تو باپ کی طرف جاتا ہے۔